السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان. گزشتہ ہفتے کے چند واقعات نے پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں. یہ دو اہم واقعات، ایک امریکی ڈرون حملہ جس نے ہفتے کی رات بلوچستان میں مبینہ طور پہ دو طالبان کے سے تعلق رکھنے والے جو اراکین تھے ان پہ حملہ کیا، اور بعد میں معلوم یہ ہوا کہ طالبان کے جو سربراہ ملا اختر منصور تھے وہ اس حملے میں ہلاک ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا. اور ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد جو شواہد وہاں سے ملے ہیں ان کے مطابق ان کے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوا جس پہ جو پتہ تھا وہ کراچی کا ایک علاقہ تھا، جبکہ ان کے ڈرائیور کے جو شناخت برآمد ہوئی اس میں چمن کے علاقے کا پتہ تھا. اس کے علاوہ ڈرون حملے کے ساتھ سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک سوشل میڈیا پر پیغام کے ذریعے عوام کو یہ آگاہ کیا کہ افغانستان کے ساتھ جو انگور اڈا جو کہ ایک بارڈر کا علاقہ ہے، انگور اڈا ایک پوسٹ تھی، وہ افغانستان فوج کے حوالے کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا. انگور اڈا کے اس حوالگی کے فوراً بعد ہی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے ایک مراسلے کے ذریعے وزیر اعظم سے انگور اڈا کے افغان فوج کے حوالے کیے جانے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس تمام معاملے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان تمام واقعات سے حکومت کو یا وزارت داخلہ کو آگاہ نہیں کیا گیا جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. یہ دونوں اہم واقعات اس وقت پاکستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی قومی سلامتی کی خطے کی صورتحال کے عکاس ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا خطے میں کیا کردار ہو سکتا ہے. کیا پاکستان پر مزید دباؤ بڑھے گا افغانستان کے حوالے سے، اور پھر جن مذاکرات کے لیے پاکستان نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے پاکستان نے جو اپنی پیشکش کی تھی، کیا ان مذاکرات میں اب پاکستان کوئی اہم کردار ادا کر سکے گا یا نہیں، اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتے چلے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسن خان، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور کراچی میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایمبیسڈر ریٹائرڈ شاہد امین جو کہ افغانستان میں 1969 سے 1971 تک جو ہے سفیر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وہ سفارتی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے. ہماری کوشش ہے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم جن کا تعلق حکمران مسلم لیگ نون سے ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں وقت نیوز ٹیلی ویژن کے کراچی سے رپورٹر ندیم احمد. ہم گفتگو کا آغاز ندیم سے ہی کریں گے. ندیم، پہلے تو یہ بتائیں کہ ولی محمد نامی جس شخص کا پاسپورٹ دکھایا جا رہا ہے اس کا پتہ تو کراچی کا دکھایا گیا ہے، تو آپ کی کیا اس وقت تک تحقیقات ہیں؟ کراچی میں کون سا علاقہ ہے، اور کیا یہ ولی محمد نامی شخص اس کا کچھ پتہ چلا کہ وہاں کا یہ رہائشی تھا بھی یا نہیں؟ جی ہاں بالکل متی اللہ جان صاحب، یہ کم و بیش 4 سال قبل 2012 میں یہ ایک رہائشی فلیٹ خریدا گیا سوراخ کوٹ کے علاقے میں. بسم اللہ ٹیرس کے نام سے ایک رہائشی پروجیکٹ تھا، فلیٹ سے، جہاں ایک فلیٹ خریدا گیا جس کا نمبر تھا 2016، اور یہ فلیٹ ولی محمد نامی شخص نے خریدا تھا ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے. جبار اور چریا کے نام سے مشہور تھا یہ آدمی. اس کے ذریعے یہ فلیٹ خریدا، اور اس کے بعد اس میں کچھ چند دن کے لیے صرف ایک ہفتہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس فلیٹ میں رہائش پذیر رہا، اور اس کے بعد یہ فلیٹ اپنی فیملی کو جو ہے وہ کہاں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا اس ولی محمد نامی شخص نے، اور یہ فلیٹ کرائے پر دے دیا تھا ایک شائق نامی شخص تھا، شائق قریشی نامی شخص تھا، جسے یہ فلیٹ کرائے پر دے دیا گیا تھا. تاہم اسے جو ہے وہ آج قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حراست میں لیا. اس سے تفتیش کی گئی کہ یہ فلیٹ کس کے ذریعے کرائے پر لیا گیا تھا، تو تصدیق یہ ہو پائی کہ یہ جبار السریا نامی اس اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کرائے پر حاصل کیا گیا تھا. تو اس جبار السریا نامی جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے، اور اس سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. جی
ولی محمد کے نام سے تو جو پاسپورٹ سامنے آیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ تمام نادرا کے دفاتر سے یہ شناختی دستاویزات جاری کی گئی ہیں، تو کوئی حکام کی طرف سے کوئی معلومات ایسی ہیں کہ نادرا نے ان کی تصاویر کے حوالے سے کوئی اپنی تجزیاتی رپورٹ وغیرہ دی ہے؟ کیونکہ ملا منصور کی جو تصویر ہے اور پھر جو پاسپورٹ پہ جو تصویر ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ یہ اب تک کے کوئی باضابطہ طور پر کوئی پریس ریلیز یا کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا، البتہ جو دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا تو وہی سامنے آ سکا ہے۔ اس کے علاوہ نادرا کا دفتر نادرا ہے یا پاسپورٹ کا ادارہ ہے، تو ان کی جانب سے اب تک کے جو ہے کوئی اس حوالے سے واضح موقف سامنے نہیں آیا، کیونکہ یہ ولی محمد نامی شخص تھا اور یہ یقینی طور پر 2012 میں اس نے کراچی میں ایک پراپرٹی کو اون کیا ہے، تو یقیناً مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اس نے اپنے نام پر یہ پراپرٹی ٹرانسفر کرائی تھی۔ تو اب اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ بظاہر تو ولی محمد نامی شخص ہی دکھائی دیتا ہے، اب اس کا حتمی تعین جب ہی ممکن ہو پائے گا جب یہ ساری تفتیش اور تحقیقات کا تمام مراحل مکمل ہوں گے۔ بہت شکریہ ندیم احمد، ہمارے وقت نیوز کے رپورٹر ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ مہمان گفتگو سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کچھ دیر پہلے وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہ اطلاعات ملی ہیں کہ امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے احتجاج کیا گیا ہے، پرزور احتجاج کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ ڈرون حملہ جو ہے بلوچستان میں ہوا ہے، یہ وہ ایک نو گو زون تھا ڈرون حملوں کے لیے جو تصور کیا جا رہا تھا اس سے پہلے، جس کی خلاف ورزی اب اس حملے میں بظاہر کی گئی ہے، جس پہ حکومت پاکستان نے اب باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا ہے۔ مگر ابھی تک حسن وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ابھی تک واضح طور پہ اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی کہ ملا اختر منصور جو ہے وہ اس ڈرون حملے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ کیا حکومت پاکستان کو اب تک کتنا وقت چاہیے تھا؟ ویسے مجھے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں خود بھی اسی پہ سوچ رہا ہوں کہ ویدر جو بندہ گاڑی میں جو ٹارگٹ ہوا ہے واقعی اختر منصور تھا، کیونکہ دیکھیں ایک تو اختر منصور طالبان موومنٹ کا ہیڈ تھا، امیر تھا، جس طرح اس کی موومنٹ جیسے کوئی اسٹرے کار میں وہ موومنٹ کر رہا تھا، جیسے وہ ادھر سے ایران سے آیا اور پھر نوشکی سے دلبدین جا رہا تھا یا درمیان کا جو علاقہ ہے اسی میں موو کر رہا تھا۔ نمبر 2، کار کی جو حالت تھی، اگر یہ ڈرون سے ہٹ ہوا ہے تو ابھی تک جتنے بھی کیجوالٹی ڈرون کی، کیونکہ یہ تو تقریباً 400واں مطلب کہ 400 اس کے قریب جو ہے نا پاکستان میں یہ ڈرون وائلیشن ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے ڈرون کے حملے، اس میں صرف 390 تو شمالی وزیرستان میں ہوئے۔ تو کبھی بھی ڈرون والی باڈی جو ہے نا، جب ہم باڈی دیکھ رہے تھے جو باہر جو تصویریں ریلیز کی گئی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ، اور پھر اس میں پاسپورٹ بھی پورا نکل آتا ہے، یہ چیزیں نکل آتی، تو مجھے خود بھی تھوڑی سی جلدی کی ہے میرے خیال میں کہ ایک اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں تو 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ملا اختر منصور زخمی ہوا ہے، کچلاک میں ایک لڑائی ہوئی ہے، اس میں وہ زخمی ہوا ہے اور اس کو پھر کراچی کے ایک ہاسپٹل میں جو ہے شفٹ کیا گیا تھا۔ تو آئی تھنک فورن آفس والے ابھی تک جو ہے وہ کیونکہ کنفرمیشن تو پاکستان کی اصل کنفرمیشن ہوگی نا، کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہے امریکہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن میں خود اگر پرسنلی آپ مجھ سے بھی پوچھے تو آئی ایم کنفیوزڈ کہ ویدر یہ جو بندہ جس گاڑی میں جا رہا ہے، پھر ولی محمد جو تھا، جو پوری کہانی ابھی جو بنائی جا رہی ہے کہ وہ ایران سے آ رہا تھا، ایران والے ابھی جو طالبان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اپنی پڑھی ہوگی یا نہیں، کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو اطلاع ہے امریکیوں کو یہ ایرانیوں نے دی ہے، اور ایرانیوں نے ان کو بلایا تھا کیونکہ ایران کو ISIS سے جو ہے زیادہ وہ کنسرن تھے افغانستان میں، تو وہ طالبان سے کولیبریشن کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جب یہ ایران سے نکلا ہے تو ایرانیوں نے، ابھی یہ قصہ بھی آگے سے ایران نے اس کو ڈینائی کیا، اس کے فورن آفس نے، کوئی اس طرح نہیں ہوا، تو سٹل اٹس اے مسٹری۔ ویسے اگر یہ ملا اختر منصور نہیں بھی ہے تو یقینی طور پہ ولی محمد بھی تو کوئی شخص ہے نا جو ایران آتا جاتا رہا ہے، اس کے کوئی والی وارث تو ہوں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، اس کو تو حوالے کیا گیا ہے نا اپنے بارے میں۔ کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کہ ڈرون حملے کا ایک ٹارگٹ جو ہے اس کی شناخت کو ایسرٹین کیا جائے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسن صاحب کے ساتھ میں بالکل متفق نہیں ہوں۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کنسپریسی تھیوریز اور وہ چیزیں دیکھتی ہیں۔ کیوں آپ نے اس کی باڈی نہیں دیکھی تھی بیت اللہ مسعود کی؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ڈرون حملے میں، سوائے چند یہاں پر نشان ان کے چہرے پہ تھے، باقی تو وہ ٹھیک تھے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ڈرون جو ہے وہ بالکل بندے کو یو بلو انٹو سمدرینز۔ تو وہ جو ہے ہی از ڈیڈ۔ دی طالبان ہیو بائی اینڈ لارج کنفرمڈ کہ جی وہ چلے گئے ہیں، شورا بیٹھ گیا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئے ہیڈ کو وہ ہے، اور باقی بھی آپ کے طالبان کے جو مختلف ذرائع میں وہ میسیجز وغیرہ دے رہے ہیں، تو ہی از ڈیڈ۔
ابھی بات یہ ہے کہ لیکن یہ جو بندہ ہے یہ والا جو اس کے مرضی بارے ہے۔ میں تھوڑا سا نہیں تو ولی آپ محمد کریں نا تو پھر نہیں ولی محمد کے بارے میں پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہی از ڈیڈ، وہ سنی سرائی پہ کبھی مرا تو ہے، مرا تو میں نے بھی انہوں نے کہا تھا اس کا پہلے کنفرم کریں۔ یہ ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں، وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو 50 کانسپریسی تھیوریز تھی، نہیں جی وہ تو پہلے مر گیا تھا، وہ تو کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا تھا، اس کو نکال کے ادھر ڈال دیا ہے۔ ہم سب چیز میں ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، دیر از نو ڈینائل، تو پھر کیوں ٹوٹل سرپرائز، ہم ٹوٹل سرپرائز میں، وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں کہ اس کے پاس اس میں کیا ڈرون حملے کو پہلی بار تو نہیں ہوا کیا ہم گھبرا رہے ہیں؟ یہ آدمی پاکستان میں تھا، یہ ایران میں تھا، وی ہیو بین ٹیکن ٹوٹلی بائی سرپرائز۔ یہ پچھلے 3 مہینے سے غائب تھا، منصور صاحب جو تھے مارچ سے لے کے یہ ابھی تک پاکستان میں نہیں تھا۔ ابھی ہمیں کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے؟ کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ ایک دم اس نے بارڈر کراس کیا ہے اور یہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور یہ چلا ہے کوئٹہ کی طرف رواں دواں ہے؟ Who was providing the real time information? میرے علاوہ ایران کے علاوہ تو اور یہ انفارمیشن کوئی دے نہیں سکتا ہے ریئل ٹائم میں، کیونکہ ایران میں آپ موجود ہیں۔ اب ایران میں کون بیٹھا ہے؟ انڈین انٹیلیجنس بیٹھی ہے، ایرانین انٹیلیجنس بیٹھی ہے، کلبھوشن جادیو بھی ایران کے، ہاں یہ ایران سے آیا ہے۔ باقی آپ نے سنا کہ جو زہر بلوچ تھا وہ ایرانین ایجنسیوں کے پے رول کے اوپر تھا۔ ہمیں ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہم نے اختر محمد منصور کو مار دیا ہے۔ ابھی تک ہم جائزہ لے رہے ہیں اس بات کا۔ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں نا۔ بن لادن کو الٹیمیٹلی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر اس کے اوپر ہم نے کمیشن ڈال دیا، تو ایکسیپٹ کریں، پرابلم کیا ہے؟ ایکسیپٹ کریں کہ ایکسیپٹ کریں کہ تھا۔ سرتاج عزیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہمارے پاس رہ رہی ہیں اور ہم اسی وجہ سے ان کو ہم پریشرائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ ایمبیسڈر شاہد امین صاحب، کتنا مشکل ہے پاکستان کی حکومت کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ ملا اختر منصور یہاں پہ تھا، پاکستان پہ تھا اور وہ مارا گیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تحقیقات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اصلیت کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر کا اور اس کے بعد افغانستان کے اعلیٰ ترین لیول پہ اس بات کی تصدیق کرنا کہ ملا منصور مارے گئے ہیں، اس سے بظاہر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ جو ایران کنیکشن ہے، یہ بالکل ہی ایک نئی بات ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا اس سے پہلے کہ طالبان کے کسی لیڈر کا عوام ایران کے ساتھ ایسا رابطہ ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو ایک اشارہ کسی نے کیا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے غالباً یہ اطلاع دی تھی، تو ایران اور امریکہ کے درمیان آپ کو روابط معلوم ہیں، بڑے پیچیدہ ہیں، بلکہ بڑے سٹرینڈ ہیں۔ آن دا فیس آف اٹ بڑا ان لائکلی ہے کہ ایران جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی انٹیلیجنس کو شیئر کرے۔ لیکن کیونکہ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اب طالبان کی اپنے نئی قیادت کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ مان لینا چاہیے کہ ملا منصور مارے گئے ہیں۔ ہمارے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈرون حملہ اس سے پہلے بلوچستان میں نہیں ہوا، اور ہم امریکہ کے ساتھ جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی ایک بڑی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اب وہاں پہ سفیر کو بلا کے احتجاج کر لیا، لیکن جنرلی ہمارا ریئیکشن بڑا لو کی رہا ہے۔ تو اس میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے جو احتجاج ہوتا ہے یہ صرف فارمل سا ہوتا ہے، اس میں ایک رسمی بات ہے اور اندر سے اشارے ملتے ہیں کہ پاکستان کی جو کوئی بھی کنسرن لوگ ہیں ان کا امریکہ سے اس سلسلے میں رابطہ ہے، اور ڈرون حملوں کی ہم نے ایک قسم کی اجازت دی ہوئی ہے، ورنہ یہ ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان کو ڈرون حملوں پہ اتنا شدید اعتراض ہے تو آج تک ہم نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو دیکھیے، جو سامنے نظر آتا ہے وہ مجھے حقیقت نہیں آتی۔ آفیشلی ہم کہتے ہیں کہ ڈرون حملے ہماری سوورنٹی کی خلاف ورزی ہیں، در پردہ ہم نے ان کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ٹھیک، شاہد امین صاحب، آپ کے خیال میں پاکستانی سوائل پہ ہونا بھی بڑا امبیرسنگ چیز ہے؟ ٹھیک، کتنا امبیرسنگ ہے؟ یہ تو ہیٹرک ہو گئی ہیں، اب 3 ٹاپ کے جو لیڈر ہیں پاکستان میں، ملا عمر ہو گیا، اب اسامہ بن لادن ہو گیا، اور اب یہ ملا اختر منصور کی ہم بات سن رہے ہیں، تو اس کے بعد ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امبیرس ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہی تصور ہے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں پناہ گاہیں ہیں
जहाँ से ये अनासर जो हैं सरगर्म हैं, या तो हम बिल्कुल अपने हालात के से नावाकिफ़ हैं, या एक लिहाज से हम इस बात के बारे में सही बयान नहीं दे रहे हैं। हमें इल्म है कि ये लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली पोजीशन ली हुई है कि हमें मालूम नहीं है, या हम उनकी यहाँ मौजूदगी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उधर सरताज अजीज़ साहब ने एक किस्म का बयान दे के पाकिस्तान के प्रीवियस स्टांस को बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया है। तो एक लिहाज से हमारी पॉलिसी में कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, रब्त भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है, वी स्टैंड डिस्क्रेडिटेड। अच्छा, इसकी वजह क्या है शाहिद अमीन साहब? बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें बार बार हमें मजबूरन जिक्र करना पड़ता है कि हमारी खारजा और दिफाई पॉलिसी जो है उसका तयन आर्मी हेडक्वार्टर में होता है, GHQ में होता है, हुकूमतें नहीं करती। तो क्या ये डिस्कनेक्ट जो है इदारों के दरमियान का भी डिस्कनेक्ट है ये? या देखिए, वो एक अलग सिलसिला है कि इल्ज़ाम भी है, इसमें कुछ हकीकत भी है। मेरे ख्याल में तो बाय एंड लार्ज कम अज़ कम जनरल राहिल के शरीफ के पीरियड में सियासी और फौजी क़यादत में खासी आहमंगी नज़र आती है। यकीनन फ़ौज की तरफ से इसरार था कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म शुरू किया जाए, और इस लिहाज से फ़ौज ज़रा ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनमें आपस में ताउन नहीं है। लेकिन ये जो बात हुई है कि मुल्ला मंसूर को वहाँ मारा गया है और ड्रोन की बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो वायलेट हुई है, उससे बात सवाल उठते हैं कि हो सकता है कि फ़ौजी क़यादत को इस बारे में इल्म हो, लेकिन ये कि सियासी क़यादत इससे बेखबर थी। ठीक, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं शायद जिसका हमारी फ़ौजी क़यादत को इल्म होता है और सियासी क़यादत को नहीं होता, मगर दूसरी तरफ पर ये इल्ज़ाम भी है कुछ चीज़ों का सियासी क़यादत को इल्म होता है और फ़ौजी क़यादत को नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। उन हमले में हलाकत और उसके बाद अंगूर अड्डे की अफ़गान फ़ौज की हवाले करने के हवाले से ब्रिगेडियर साहब, मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से जो एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे कि डिस्कनेक्ट तो है, कुछ चीज़ें फ़ौज को मालूम होती हैं और सिविलियन हुकूमत को नहीं होती। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि ये खबर भी थी कि अभी हाल ही में अमेरिकन जनरल साहब भी आए हुए थे, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई 10 मई को, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले से नोटिफाई किया गया था इस हमले के हवाले से। ये कितना मुमकिन है? नहीं, मेरे हाल में अमेरिका पहले से कभी की नहीं बताएगा कि हमला पहले से हम कर रहे हैं। या तो वो हमले के दौरान बताएंगे कि हमला हो रहा है ताकि आपके पास रिएक्शन टाइम ना हो, क्योंकि अमेरिकन को ये शक है, और ये मेरे ख्याल में 2004 या 5 से ये शक उनको हो गया था। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए थे और ये मीडिया में भी आया था कि हम जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो पहले से वो तालिबान को बता देते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। ये गलत है? अभी मुझे पास तो मालूमात नहीं है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन ये अमेरिका का दावा है कि वो इनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस तरह वो मेरे ख्याल में इस तरह उसामा बिन लादेन की आपने देखा, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी थी। खबरें हैं उनमें कुछ, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में आपने को नहीं बताया होगा। ये मैं इसके साथ बिल्कुल जॉन कैरी की ये स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मैं बताया था, लेकिन किस वक्त बताया आप प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनी? किस वक्त बताया? जी, प्राइम मिनिस्टर को कम से कम नहीं पता। नहीं, उसको उनके 10:30 बजे मुझे रात को बताया, रात को आफ्टर द अटैक। तो इस तरह मेरे ख्याल में आर्मी को भी उन्होंने आफ्टर द अटैक बताया होगा। ये हो नहीं सकता कि पहले बताया उन्होंने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि अब मुल्ला अख्तर मंसूर की एब्सेंस के बाद अब जो पाकिस्तान, उन्होंने कहा एम्बेसडर साहब ने भी कि सरताज अजीज़ साहब ने कह दिया कि हाँ जी अब तालिबान इधर हैं, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे हैं, और अगर हम उन्हें होस्ट नहीं करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? तो हसन, ब्रीफली आपसे भी बात करते हैं, मगर अगर आप बुरा न मनाएं, मैं टेलीफोन पे जनरल कयूम साहब हैं हमारे साथ, सेनेटर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जनरल साहब, ये क्या बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है इसके बारे में फ़ौज और हुकूमत दोनों को पहले से इल्म नहीं था, और क्या बाद में बताया गया? क्या सूरत हाल है, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? देखिए मतलब ये तो अभी तक तो जो बयान सामने आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया है, वो यही बताया है कि उनको इस हमले के बाद बताया गया, और बाद भी कई घंटों के बाद ये इंडिकेशन दी गई कि ऐसे हुआ है। और आई एम श्योर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे साथ चीफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की थी, तो जाहिर है कि वो उन्होंने हमले से पहले ये नहीं बताया होगा, और ये पहली दफा उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर हमला किया। हमने हमेशा ऐसे हमलों की मजम्मत की है और ये कहा है कि अगर ऐसी चीज हो तो हमसे शेयर की जाए। अगर एक आपको पता है गाड़ी एक ईरान के बॉर्डर से इन हो रही है और आपको ये पता है कि इसके अंदर इस तरह हाई प्रोफाइल टारगेट है, तो अगर वो इंडिकेट करे तो हमारी एफसीज वगैरह उधर हैं, और ऐसे लोगों को मारने की बजाय पकड़ लें
تو آپ کے امن کے لیے شاید آپ کے پاس کوئی بارگیننگ چپس آ جائے. ہر بندے کو مار دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا اسامہ مارا گیا, ملا عمر ہلاک فوت ہو گیا, اسی طرح بھی اس کو مارنے سے تو مسئلہ تو آگے پھر چلتا ہے. یہاں جو یہ افغان ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کی سینٹر آف گریوٹی لیڈرشپ میں نہیں ہے. اس کی سینٹر آف گریوٹی تو ان کی آئیڈیالوجی کے اندر ہے, ریزیلینس کے اندر ہے, ان کے کلچر کے اندر ہے. افغانستان کے اندر تو بڑی بڑی طاقتیں آئیں, انہوں نے سر پھوڑے اور واپس چلی گئیں. تو اگر امریکہ نے جنگ لڑنے کے بعد اس کا فیصلہ کیا کہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکالے, تو میرے خیال میں یہ اس طرح کا طریقہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. نہ صرف یہ کہ افغان کاز کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک عظیمت کا باعث ہے کہ ایک آپ کا اتحادی جو کہہ رہا ہے کہ ان کو F-16 دو گورنمنٹ تو یہاں تک کہہ رہی ہے, کانگریس نہیں مان رہی کہ ان کو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ضروری ہیں, باقی ایڈز دے رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. جنرل صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے حزیمت کی, مگر یہ تو وہ حزیمت ہے جو پاکستان پہلی دفعہ نہیں اٹھا رہا. اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑا کمیشن بنا, اس کمیشن کی رپورٹ بھی آتا ہے سرکاری طور پہ سامنے نہیں آئے. تو کیا ہم نے اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد کوئی لائن ڈرا نہیں کی تھی, کوئی ریڈ لائنز ڈرا نہیں کی تھی جن کو وائلیٹ کیا گیا ہے؟ یہ ریڈ لائن حکومت نے کوئی ڈرا کی ہوئی ہے, ابھی بھی کوئی ڈرا کی ہوئی ہے کہ کل وہ اسلام آباد میں آ کے امریکی ڈرون حملے کر رہے ہو, تو کیا کوئی ہم نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد میں جب یہ UN بنی تو لوگوں نے سنا تھا کہ شاید امن آ جائے گا اور پھر یہ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد. لیکن ابھی تو ایک جنگل کا رول ہے, اور اس لیے اگر یہ آپ نے دیکھو کہ اینٹ سے اینٹ بجائی افغانستان کی, پھر عراق کی, پھر لیبیا کا کیا قصور تھا. جنرل صاحب کوئی پاکستانی حکومت نے, کوئی پاکستانی حکمرانوں نے کوئی لائن ڈرا کی ہوئی ہے امریکی ڈرون حملوں کے حوالے سے؟ ابھی ڈرون حملوں کے حوالے سے احتجاج بھی آپ کر سکتے ہیں نا. اچھا, آپ اس کے اوپر آپ جا کے کاؤنٹر اٹیک تو نہیں کر سکتے, وہ آپ کے مفادات کے اندر نہیں ہے. لائن ڈرا کرنے کی یہی بات ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ ان کو بڑی اگر آپ برا نہ منائیں جنرل صاحب, برا نہ منائیں, اگر خدا نہ خواستہ امریکیوں نے اسلام آباد میں حملہ کیا تو پھر بھی ہم احتجاج ہی کریں گے. وہ تو سچویشن نہیں, there is no question, وہ تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی نا. یہ تو بارڈر بیلٹ کے اندر, جہاں ویسٹرن بارڈر کے اندر ان کو بھی کھلی چھٹی ہے آنے جانے کی, ان کے جہاز آتے جاتے رہے ہیں, ان کے ڈرون بیسز ادھر حکومتوں نے دیے رکھے ہیں, ان کے ساتھ کنائب کرتے رہے, تو مسائل تو تھے نا. تو اب کنائبنس نہیں ہو رہی ہے جنرل صاحب؟ اب امریکی ڈرون حملوں پہ ہمارے اداروں کی, حکومت کی کنائبنس نہیں ہے؟ نہیں ہے. there is no, آپ نے دیکھا کہ ابھی جو 3 سال اس حکومت کے اندر یہ پہلی دفعہ انہوں نے ادھر اس طرح کی وہ کی ہے, ورنہ جو پہلے تھا وہ ابھی نہیں ہے. اور اس کے اوپر یہی ہے کہ آپ نے بات چیت سے یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ, اگر کاز ہماری ایک ہے امریکہ کی, پاکستان کی, ریجن کی, کہ ہمیں امن چاہیے اور دہشت گردوں کے پیچھے ہم جائیں گے, تو میرے خیال میں پھر ہمیں ایک دوسرے کی جو سینسٹیوٹیز ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دیٹ از دی ریزن کہ امریکہ سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ پوری پاکستانی قوم پروٹیسٹ کرتی ہے. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں, پوری قوم احتجاج کرتی ہے یقینی طور پہ, اور آئندہ بھی کریں گے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ دیر کے لیے ہم نے انگور اڈا کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, مگر حسن آپ کے نزدیک اب جو مذاکرات کا عمل تھا وہ کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہے؟ اور دیکھیں مدیولہ, میرے خیال میں ابھی طالبان نے وہ جو لیسن لرن کی جو بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو اتنا بڑا ایک واقعہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ملا عمر جولائی 2015 میں جب ہوا اور مری میں ایک میٹنگ ہو گئی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان, تو اس سے 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد جو ہے ملا عمر کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی. ابھی یہ جو ہے ٹھیک ہے, پبلکلی طالبان نے نہیں کہتا کہ کب اور کہاں پہ وہ میٹنگ میں آئیں گے, لیکن انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجی تھی. وہ طالبان کی جو پولیٹیکل ڈیلیگیشن تھی مدیولہ, وہ اسلام آباد کی ویدر جاننے کے لیے نہیں آئی تھی کہ یہاں پہ موسم کیسا ہے, پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ یہاں پوری دنیا کو پتا تھا کہ یہاں پہ آئے تھے وہ. اور پھر یہ بھی رپورٹس آئے کہ ان کی ملاقاتیں انٹرنیشنل امریکی, چائنیز اور برٹش کے ساتھ بھی ہوئی. مگر امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا اختر منصور جو تھے وہ مذاکرات کے حامی نہیں تھے, رکاوٹ تھے. دیکھیں یہ تو ابھی پہلے سے آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں نا, ابھی تو آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے اس کو, مطلب یہ طالبان کو آپ نے کتنا سپیس دیا. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ جس طرح حکمت یار کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اور ابھی بھی I'm not sure کہ حکمت یار کے ساتھ وہ فائنل ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ مستقبل, میں کہتا ہوں کہ مستقبل ان کو بھی, اور سب سے زیادہ لیسن ہم نے لرن کرنا ہے. طالبان کو تو چھوڑے,
بدقسمتی کی بات ہے وہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں اب کہتے ہیں جی ہم ملامت تو ہوتے نہیں ہیں, ٹھیک ہر دفعہ یہ ہونا ہے 400 دفعہ جو ہے آپ کی وائلیشن آپ کی ہوئی, کیا اسلام آباد اور کیا نور وزیرستان اور کیا بلوچستان. ٹھیک ہے حسن تھینک یو. ہم بات کریں گے ابھی انگور اڈا کے حوالے سے. ایمبیسڈر شاہد امین صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبد القیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایمبیسڈر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ISPR کے فوج کے جو ترجمان ہیں جنرل باجوہ صاحب, ان کا ایک ٹویٹ آیا کہ ہم نے انگور اڈا کا جو اسٹیشن ہے, جو پوسٹ ہے, وہ افغان فوج کے حوالے کر دی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن کی خاطر. آپ بطور ڈپلومیٹ اور بطور وزارت خارجہ کے ایک تجربہ کار افسر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی پوسٹیں حوالے کی جاتی ہیں تو کیا اس میں وفاقی حکومت کا بھی کوئی عمل دخل ہونا چاہیے یا ہوتا ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ کا تو مراسلہ اخباری خبروں کے مطابق انہوں نے وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ ہمیں کابل ایمبیسی کو پتہ نہیں تھا اسلام آباد کی جو ایمبیسی ہے. جی ایمبیسڈر یامین صاحب, ایمبیسڈر امین صاحب. جی آپ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی موقع آتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس بارے میں اعلان کرنا چاہیے. ایک فوجی ترجمان کا اعلان کرنا بہت ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے, کیونکہ اس میں ایشو آف ساورنٹی انوالوڈ ہے. اور پھر یہ کہ اگر یہ بھی تصور کیا جائے کہ یہ جگہ جو تھی یہ افغانستان کا علاقہ تھا اور ہمارے پاس کسی وجہ سے آ گیا تھا, ایون if our occupation was temporary, لیکن اس کے بارے میں جو بھی منتقلی کا فیصلہ تھا وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. صرف فوج کے ایک اعلان کے ذریعے سے ایسا بات جو ہے بہت ہی مجھے غیر معمولی نظر آتی ہے. تو اس بارے میں بھی کوئی ابھی وضاحت نہیں ہے کہ ہوا کیا, اور یہ کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایک خط لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو, تو ایسا نظر آتا ہے کہ اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور اس کیس میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ فوج نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو کہ در حقیقت حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر فوج اور حکومت ایک صفحے پہ نہیں ہے. یقیناً اس کیس میں تو ایسا ہی نظر آتا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے شروع میں کہ شاید وہ ایک نہیں آئی صفحے ہمارے پہ. سامنے. تورخم بارڈر پہ بھی یہی ہوا نا, تورخم بارڈر کے حوالے سے بھی کلوز کیا, اور جب جنرل رائل نے اوپن ہو گیا, اوپن ہو کسی گیا. کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں کلوز ہو گیا, کیوں اوپن ہو گیا. اچھا جنرل قیوم صاحب, آپ نے سن لیا انگور اڈے کا جو واقعہ, اور پھر وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے بھی ایک مراسلہ لکھ دیا, تو کیا آپ کسی سے وضاحت طلب کریں گے؟ یا دیکھیں میرا خیال یہ ہے, چونکہ میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں کہ مجھے انسائٹ کا پتہ ہو, لیکن مجھے بطور ایک آرمی آفیسر, سینیٹر, گورنمنٹ کے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ریڈنگ ہے وہ, میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ دیر از نو کوشچن کہ افواج پاکستان کی 1 انچ زمین بھی کسی کو دیں گے بغیر کسی حکومت کے ساتھ کنسلٹ کیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ ٹرائبل بیلٹ کا ایریا ہے تو ٹرائبل لوگ بھی اس کو ایبسولوٹلی کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ دی جائے. نمبر 3, کہ اگر GHQ کی طرف سے DGISPR نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے اپنی طرف سے حیرانگی کا ظاہر کیا ہے, تو یہ چیز کلیریفائی کرنی اس لیے ضروری ہے کہ مجھے ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید جب یہ ایمبیسڈر کی بات ہوئی ہے وہاں اور یہ تورخم کے سلسلے میں, تو چیف آرمی سٹاف نے ٹیلیفونیکلی پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی ہے, اور اس کے بعد یہ کوئی بات ہوئی ہے کہ یہ پوسٹ ہے, یہ ہم آبادی کا علاقہ انگور اڈا کا جو آبادی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن یہ آگے کا ایریا ہے جو پوسٹ ہم مینج کر رہے ہیں اس کو دیا. لیکن میرے خیال میں یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے نالج میں لا کے تو شاید GHQ نے یہ بات کی ہے. جنرل صاحب, پرائم منسٹر کے نالج میں بہت سے ایسے آپریشنز اور چیزیں ماضی میں بھی لائی جاتی رہی, مگر پھر بعد میں پرائم منسٹر انکاری ہو گئے. کارگل کا واقعہ کوئی اتنا پرانا نہیں ہے, تو یہ کیسے, یہ چین آف کمانڈ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کو فون پہ بتا کے آپ پوسٹ حوالے کر دیں, یا یہ معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلے ہونے چاہیے؟ یہ کیسے فیصلے ہو رہے ہیں؟ میں نے یہ تو میں ایک اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا. ویسے آپ یہ بتا دیں کہ ایسے فیصلے کابینہ میں ہونے چاہیے یا نہیں, یہ بتا دیں. اور شور 100% دیکھیں, پاکستان کی سالمیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو حکومت پاکستان جو سول
पार्लियामेंट है उसको या कैबिनेट को उसी को करने होते हैं ना। ठीक है। हमारी अफवाज इस पाकिस्तान हवाले से का पोटेंट आर्गन है, ठीक। लेकिन हम उनको इस तरह अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते कि वो अपने तौर के ऊपर वो ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, रूल्स के मुताबिक तो यही है कि हुकूमतें भी फैसला करती हैं और ठीक। यही होना चाहिए। तो चौधरी निसार साहब को आपने तसल्ली दी कि नहीं फोन करके? नहीं, मुझे तो नहीं पता ना, मैंने उन्होंने उनके पास को रीजन होंगे ना ये लिखने है, के, चलें, ठीक। और आई एम श्योर ये क्लैरिफाई हो जाएगी, ये मिस कोऑर्डिनेशन का मसला है। मगर ये भी कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है शायद वजीर आजम और वजीर दाखिला के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन का मसला है कि वजीर दाखिला ने इतना बड़ा मुरासला लिख दिया और उनको ये पता नहीं कि वजीर आजम को पहले से इल्म है इस चीज का। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया जल करीम साहब, आपने हमें बाकी ब्रिगेडियर साहब क्विकली ये बताएं, अंगूर अड्डा का अब ये कहा जा रहा है कि महज वो एक पोस्ट थी जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो हवाले किया गया है, कोई एरिया हवाले नहीं किया गया, और शायद वो अफगानिस्तान के इलाके में थी, मगर इसके बावजूद क्या एक पोस्ट भी जो है आप इस तरह हवाले कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल? ये देखिए, इसको बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। अच्छा, जनरल साहब ने इसको उधर की, जनरल साहब को स्ट्रेट में बात करनी चाहिए थी। वो ये है कि जब फौज गई है 2004 में उसमें वजीरिस्तान में या ट्राइबल एरियाज़ में जब गई है, उस वक्त हमारी पोस्ट जो थी ना वो बहुत दूर होती थी, कोई एरिया का तयन नहीं था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन कर चुकी थी, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। जब फ़ौज ने एरिया ऑक्यूपाई किया उसमें कुछ एरिया अफगानिस्तान के अंदर आप चले गए थे, उसके ऊपर भी उस वक्त भी अफगान्स ने इसके ऊपर, अगर आप निकालें अपने पुराने आर्काइव्स में से, उस वक्त अफगानिस्तान ने भी प्रोटेस्ट किया था कि आप इधर अंगूर अड्डे में आप हमारे इलाके में आ गए हैं। अभी उसको आपने हवाले करना है, मेरे ख्याल में अप्रूव हो गया। बॉर्डर मीटिंग्स में जो ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स होती हैं उसमें पता चल गया होगा कि हमने कुछ तजावुज़ात किए हैं, तो एनक्रोच किए अफगान टेरिटरी के ऊपर, तो उसको वापस कर दें, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फैसला नहीं, मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ ना, आप सुने तो सही। उसमें ये है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर ये करती है तो ये अपोनेंट्स उसके जो थे ना, इसको फुटबॉल बना देते और एक और नया इशू खड़ा कर देते, अफगानिस्तान को एरिया दे दिया, ये गवर्नमेंट जो है ये गद्दार है, ये फलाना है। वो जो वीक गवर्नमेंट है वो फैसला नहीं कर सकती है, तो उन्होंने आर्मी को बता रहा कि जी आप कर लें, आपके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, किसी और को जरूरत नहीं है कि वो आपके खिलाफ बात कर सके। क्या ये हमने कर फख्र बात है कि एक नहीं, बाहर का सफीर आके मैं ये आर्मी चीफ को ये कह रहा है कि आप पे उंगली नहीं उठेगी और हुकूमत पे उंगली डिबेट नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट व्हिच कैन नॉट टेक अ पॉलिटिकल डिसीजन। उसने क्या किया, उसने आर्मी को बता दिया आप कर दे, आर्मी ने कर दिया, तो अभी क्या करो आर्मी में उसमें? अभी दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। आपके ख्याल में गलत नहीं हुआ? ये गलत है, सही है? गलत है, सही है, ये बताएं। गलत है, लेकिन जो गवर्नमेंट अगर नहीं डिसाइड कर सकती और आप अफगानिस्तान को अपना लेजिटिमेट एरिया के सामने आया ही नहीं जब एक इशू आया होगा, ये कैसे हो सकता है कि नहीं आया? मतलब चौधरी निसार अगर खत लिख रहे हैं, चौधरी निसार को काबीना में तो नहीं आया, चौधरी निसार को नहीं पता होगा ना, बाकी इधर के इंटीरियर मिनिस्टर फॉरेन ऑफिस को पता है। मैं जब भी वाकई होता मैंने कॉल की वो अफगानिस्तान, सॉरी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर अंगूर अड्डा के मामले पे बात से मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत तक बात हो रही है। अंगूर अड्डा के हवाले से हसन, कितना ये इम्पोर्टेंट डिसीजन था, और बज़ाहिर ऑन ग्राउंड तो ये एक पोस्ट है, कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है जो उनके हवाले किया गया, और शायद मगर इशू ये नहीं है कि ज़मीन किसकी थी। इसमें न ज़मीन किसकी थी ना टेम्परेरी ऑक्यूपेशन की बात है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हमने क्या, इज दिस द मिलिट्री जॉब? ISPR को ये करना चाहिए, फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए था। इसमें हम नहीं पढ़ते। ब्रिगेडियर साहब की बात ठीक है कि इतना इशू नहीं था, लेकिन इतना इशू इसलिए था कि पाकिस्तानी टेरिटरी आई थी हमारे हाथ में 4 बल्कि 10 साल से। इट वाज विद अस एंड इट वाज नॉट अ स्मॉल एरिया। आई थिंक इट वाज 700 किलोमीटर मीटर इनसाइड द अफगान टेरिटरी। 700 मीटर, 7 इज ऑलमोस्ट अ किलोमीटर यार। जितना भी है। दूसरी अफगानिस्तान हम तो 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। आखिरी खून का आखिरी कतरा बहाने तक होता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सफीर बैठा है, उसको किस तरह पता चला? अफगान मीडिया से। उनको इतना भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी फंक्शन हो रही है, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर सेरेमनी हो रही है एक चेक पोस्ट की। एटलीस्ट दे शुड हैव बीन इन्फॉर्म। यहाँ पे ये बात नहीं है ना रिलेशन की, ना बात साइकी की है। पिंडी में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं वो भी इतने ही मुहिब वतन है जितने आप है, जितना मैं हूँ, जितना ब्रिगेडियर साहब है। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस हमारे एक दूसरे पे नहीं है। सिविलियन उनको एक नज़र से देखते, फिर सिविलियन इन रिएक्शन कुछ ऐसे काम करते कि उन वहाँ पे भी मसला आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ पाकिस्तान। आप अपने इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, मैं अपने इंस्टीट्यूशन, जब इंस्टीट्यूशन निकल के इंडिविजुअल पे आ जाती है। जो तुरखम की 3 दिन तुरखम बनता, 4 दिन, लाखों हजारों लोग जो थे वो दोनों साइड पे बैठे हुए थे, बूढ़े भी बच्चे भी।
افغان ایمبیسڈر کیا ضرورت تھی کہ وہ جا کے آرمی چیف کے ساتھ مل کے انہیں کنونس کیا؟ اس سے پہلے اس نے کوشش کی تھی اسلام آباد میں جا کے، وہاں پہ ودن آر مسئلہ حل ہو گیا. جب وہ واپس آ رہا تھا اس کا ٹویٹ آ گیا کہ جی تو ہم بارڈر اوپن. دیکھیں اس قسم کے فیصلے جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی، وہ لوگ آپ پہ ہنستے ہیں. افغانستان آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں، بلکہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے سوشل میڈیا وزیر اعظم صاحب اپنا وہ بلڈ پریشر چیک کرانے گئے ہوئے، فیصلے ادھر یہاں پہ کوئی کہیں اور ہو رہے ہیں، اور چودھری نثار ہمارے خط لکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. امریکی سفیر کو فورن آفس بلایا، لیکن ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وی آر ناٹ شور کہ یہ مرا ہے یا نہیں مرا ہے. لیٹ سے اس پہ چلے اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. مگر بائی دا وے ملا اختر منصور کی ہلاکت کے اوپر ڈی جی ایس پی آر کی کوئی ٹویٹ نہیں آئی. یہ ویسے it's a big question to be asked from him. ہو سکتا ہے انہوں نے انگور اڈا کے واقعے کے بعد انہوں نے کہا ہوگا چلو پھر حکومت ہی جانے. ایسی چیزوں پہ جب پہلے انگور اڈا پہ اتنا ریاکشن اگر آیا انہوں نے کہا اچھا پاکستان نہیں، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان آرمی نے کیوں کیا ہے، جب آرمی نہیں کرتی ہے پھر آپ کہتے ہیں آرمی نے کیوں نہیں کیا. مطلب یہ نہ کرے نا، مطلب ہے کہ یا تو صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ وہ شاید انگور اڈا والے واقعے پہ پشیمان نہیں، پشیمان کی بات نہیں کر رہا اس وجہ ہوں. سے اگر آرمی کرتی ہے تب بھی آپ نے کرٹیسائز کیا اس کو، آرمی نہیں کرتی ہے تب بھی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں. ایک سائڈ پہ چھوڑے نا، آپ بولے کہ یہ اچھا کیا کہ آرمی کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئی. جی ایمبیسڈر صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انگور اڈا کے اوپر جب فیصلہ ہوا تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے کہ فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے. اب ملا اختر منصور کی ہلاکت پہ ڈی جی ایس پی آر خاموش ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ خاموش کیوں ہیں، یہ کس حد تک یہ بات جائز ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں خاموش کیوں ہیں نا. یہ دیکھیے مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے وہ اٹ از ان ٹیٹرز. نہ اس میں کوئی کوآرڈینیشن ہے، نہ اس میں کوئی منطق ہے، اور باٹم لائن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہندوستان کے قریب ہوتا جا رہا ہے. آج ہی مودی صاحب نے ایک ٹرائی لیٹرل پیکٹ سائن کیا ہے چابہار میں، جو ٹرانزٹ روٹ کے وغیرہ، جس کے ذریعے سے ہندوستان افغانستان کے اور قریب ہو جائے گا. ایک اسٹریٹجک کا پہ جو بھی افغانستان سے رپورٹ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بڑا غیر مقبول ہے. وہاں پہ پبلک اوپینین جو ہے بظاہر یہ ویو رکھتی ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں جس میں صدر غنی بھی شامل ہیں، اور عبداللہ تو خیر ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ایسا نظر آتا ہے حکومت بھی ہم سے کافی ناراض ہے، عوام بھی ہم سے خوش نہیں ہے. یہاں پہ ہماری پالیسی میں فوجی رول ایک طرف ہے، ایک سیاسی رول ایک طرف ہے، آپس میں جو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ جو افغانستان کی شکایات ہیں کہ جی طالبان کی قیادت پاکستان میں ہے، اب ملا منصور کی موت نے اس بات کو دوبارہ ثابت کر دیا ہے کہ افغانستان جو کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے. ہماری طرف سے مستقل ایک پالیسی کہنے چاہیے کہ پالیسی آف ڈینائل ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ہم ہی غلط نظر آتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ بیٹھ کے ایک انٹروسپیکشن کی جائے، ایک انالیسس کی جائے کہ ہماری افغانستان پالیسی میں کیا خامیاں ہیں اور کس طریقے سے حالات کو بہتر بنانا چاہیے. امبیسڈر صاحب، آپ نے کہا کہ آور افغان پالیسی از ان ٹیٹرز، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ سچ بتانا چاہتے ہیں تو پھر بتائیں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے اس میں انسٹیڈ آف فنگر پوائنٹنگ کے ایک سیاسی لیڈر یا کوئی خاص سیاسی لیڈر یا کیا فوجی قیادت ہے، اٹ از دا پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی اسٹیٹ وچ از بن ایٹ فالٹ. دیکھیے 1991 سے جب افغان سول وار شروع ہوئی، ایک تاثر ڈیولپ ہوا کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے. اٹ پلیز فیوریٹس. پہلے حکمت یار ہمارا فیوریٹ تھا، پھر طالبان ہمارے فیوریٹ بن گئے، یا کم از کم امپریشن تھا کہ وہ ہمارے فیوریٹ بن گئے. اس وقت بھی یہ تاثر ہے، دنیا میں کم از کم تاثر ہے کہ پاکستان جو ہے کسی نہ کسی فارم میں طالبان کی حمایت کر رہا ہے. امبیسڈر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں تو پاکستان کے اندر ہماری افغان پالیسی، ناکام افغان پالیسی جیسا کہ آج سب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، اس کا واحد ذمہ دار کون ہے؟ چلے میں آپ کو ایک سادہ سی آپشن دے دیتا ہوں، کیا اس کے ذمہ دار ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاسی حکومت ہے؟ یہ بتا دیں.
اصل میں ملٹری کا تو ایک اہم رول ہے، لیکن جیسے میں نے کہا یہ سب سے زیادہ بدگمانی شروع ہوئی ہے 1991 سے، جبکہ افغان سول وار شروع ہوئی تھی مجاہدین کے درمیان، اور اس کے بعد سے یہ تاثر ہوا کہ پاکستان جو ہے پلیس فیوریٹس ان افغانستان، اور وہ تاثر آج تک زائل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ سے میں یہی سوال کروں، کیونکہ ناکام تو وہ ہوتا ہے نا جو فیصلے کرتا ہے، یہاں پہ افغانستان کے اوپر فیصلے کون کر رہے ہیں؟ اٹ از دی ویک اسٹیٹ آف پاکستان، اور ویک اسٹیٹ آف پاکستان میں چونکہ ہر ایک آدمی اپنا کام نہیں کر رہا ہے، سو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، آئی ول ناٹ ایون سے دی آرمی کو بھی پتہ نہیں ہے، دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹیکس ڈیسیشنز، جس کی وجہ سے یہ ہے، اور ان کو یہ ابھی کرنا چاہیے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کو بھی نہیں پتا؟ کیا آرمی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دو مختلف چیزیں ہیں؟ ہاں بالکل مختلف چیزیں ہیں، ضروری اس ہے کو کہ تھوڑا میں وضاحت آرمی کریں کا گے مجھے آپ؟ کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا پالیسیز تھی، ضرور تو نہیں ہے کہ فوج کو سب کچھ پتا ہو، آپ کے خیال میں جو کور کمانڈرز لیول پہ فیصلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو سب کچھ پتا ہو۔ یہ تو بڑی عجیب آپ بات کر رہے ہیں سر، کیونکہ عجیب بات چین آف کس میں- کمانڈ، جس میں عجیب فوج بات- کی چین آف اس کمانڈ میں تو نہیں، چین آف کمانڈ کے لیے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی یا پاکستان کے جو انٹیلیجنس آپریشنز ہیں وہ وہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ دیئر ڈومین، ان کا ڈومین تو پاکستان کی سیکورٹی ہے۔ نہیں تو وہ انٹیلیجنس آپریشن کس کو جواب دیں انٹیلیجنس کے لوگ؟ وہ آرمی چیف کو جواب دیتا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن آرمی کو جنرلی، ہمیں تو فوج میں نہیں پتا تھا کہ کیا ڈیسیشنز ہو رہے ہیں۔ حسن دیکھیں میرے خیال میں اس میں شپ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کلیئر کٹ شپ تعلق کہنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے کہ شاید سارے آفیسرز کو یا ملٹری، کیونکہ نیڈ بیس پہ انفارمیشن شیئر ہوتے ہیں، میں نے جو سنا ہے کہ ملٹری میں انہی اداروں میں جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اتنا آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے آگے جو ہے نا لیکن کوئی چین آف کمانڈ تو ہے۔ میں بھی ابھی منگلا کا کور کمانڈر ہے، اس کی پشاور جو ہے نا کور کمانڈر وہی جو ریجن ہے اس سے نہ ہو، ناٹ این ایشو، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، دیکھیں پرابلم یہ ہے کیا وہ انفارمڈ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ دو ممالک کے بارے میں آپ نے سویلین کو بالکل نو گو ایریا ڈکلیئر کیا، وہ ایک افغانستان ہے ایک ہندوستان ہے، دونوں سائڈ پہ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ گزشتہ 40 سال سے، یہ جو ہم 91 سے نہیں ہے، یہ سور ریولوشن سے 1979 سے یہ پورا جو ڈومین ہے یہ ملٹری نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آج فرحت اللہ بابر سینیٹر صاحب نے ایک جرمن موشن بھی موو کیے سینیٹ میں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ملا اختر منصور کے اوپر، اس کے مصبرات بڑے سنگین ہیں اور اس پہ بات ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا اس طرح کے جرمن موشن میرے خیال میں ختم ہو گیا؟ نہیں they can't dare it to do it۔ دیکھیں ہماری تھوڑا سا حقیقت پسند سوچنا چاہیے، ایک تو آپ کا سوال جو ہوتا ہے تھوڑا سا آئیڈیالزم کی طرف زیادہ آپ کوشش کرتے ہیں، حقیقت گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ہمارے ہاں ملٹری کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں ملٹری چیف ملٹری چیف 10 دن جو ہے نا پرائم منسٹر سے ملاقات نہ کرے، کتنے اسپیکولیشن، ملٹری کور کمانڈر آپ کی چینل پہ ہمارے چینل پہ کور کمانڈر میٹنگ کو کس طرح فیصلے اسپیکولیشن پہ نہیں ہوتے، انفارمڈ انٹیلیجنس پہ ہوتے ہیں، تو اور کیا یہ انفارمڈ انٹیلیجنس حکومت کو نہیں دی جاتی کہ جس پہ اس پہ فیصلے کریں؟ کیا حکومت کے پاس وہ انٹیلیجنس ہی نہیں دی جاتی ہے جس پہ فیصلے کریں؟ یہاں پہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہے، اسی وجہ سے nobody is responsible here either everybody is عوام کبھی کہتے ہیں اچھا اب کیا ہو گیا، It's a weak state of کبھی کہتے Pakistan. ہیں You come down to the same thing. It's a weak state of Pakistan with weak political وہ کر کے ابھی اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ویک کیوں ہے اور ویک کس نے کی ہے؟ اور کس نے کی ہے۔ Yes, that can be debated. یہ بڑی لیکن بات this is a fact کہ پاکستان میں ایک تو اونرشپ نہیں ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں نہ پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لیتے ہیں، نہ آپ کی ملٹری لیڈرشپ اونرشپ لیتے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ وہ سول سوسائٹی ہے جو کہ ابھی کتنا بڑا مسئلہ ہوا اسامہ بن لادن کے بعد، یہ اس سے بڑا ہے جب طالبان کمانڈر آپ کے سرزمین پہ اس کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس اور ابھی تک کوئی بتانے والا نہیں ہے، بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ملا اختر منصور تھا نہیں تھا، یہ یہاں سارے پاکستان کے آپ یا رائٹر سے پتہ چل جاتے ہیں یا اے پی سے پتہ چل جاتے ہیں، اے پی سے پتہ چل جاتا ہمارا مسئلہ یہ ہے سیاسی حکومتوں کی طرح کہ ہمارا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، تو حسن خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب اور ایمبیسڈر ریٹائرڈ شاہد امین صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم نے بھی جوائن کیا تھا، انہوں نے بھی حکومت کا موقف جو ہے دینے کی کوشش کی۔ بات اتنی سی ہے جیسے کہ حسن خان نے کہا کہ ہمارے یہاں اونرشپ نہیں ہے، جب کوئی کامیابی ہوتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے کہ اس کامیابی کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا، ہر ادارہ کہتا ہے یہ ہماری وجہ سے ہوئی، مگر جب کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے، پھر عوام کبھی ایک کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مگر اس ناکامی کی اگر بڑے سے بڑا کمیشن بھی تحقیقات کر لے تو وہ تحقیقات کبھی منظر عام پہ نہیں آتی، اور اس کی ایک مثال ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے جو آج تک
वजारत दाखिला के लोहे की अलमारियों में बंद पड़ी है। और आज चौधरी निसार अगर वज़ीर आज़म को ये मुरासला लिखते हैं कि उन्हें पता नहीं चला ये कैसे हो गया, तो मेरे ख्याल में एबटाबाद कमीशन की अगर वो रिपोर्ट पढ़ के मंजर-ए-आम पे ले आते तो आज उन्हें ये हजीमत ना उठानी पड़ती कि अपने वज़ीर आज़म को ख़त लिख के बता रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला मेरे मुल्क की सरहद की एक पोस्ट एक पड़ोसी मुल्क के हवाले कर दी गई है। अपने अपने गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।